اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دھرتی پر، اس سرزمین پر سب سے باعزت، سب سے بابرکت اور سب سے عزت دار اگر کوئی قوم ہے، اگر کوئی جماعت ہے تو وہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کے بارے میں فرمایا، ایک قوم کے بارے میں فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ تمہاری ہی بیچ میں، اس سرزمین پر، اس دھرتی پر، اس لوک پر ایک قوم ہے جس کے ماتھے پر ذلت و رسوائی کی مہر لگا دی گئی ہے، جس کے مقدر میں ذلت و رسوائی لکھ دی گئی ہے، اور وہ قوم ہے یہودی۔ ایک طرف اللہ رب العزت نے اس قوم کے بارے میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، you are the superior in the world, you are the best in the world, you are respectable in the world۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سے بہتر، تم سے عزت دار کوئی قوم اس دنیا کے اندر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1924 تک، تقریباً آج سے 100 سال پہلے تک، اس دھرتی پر، اس سرزمین پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک میں مسلمانوں کی بادشاہت رہی، مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمان بادشاہ بن کر کے زندگی بسر کیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اس سرزمین پر قیادت عطا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اس سرزمین پر طاقت و قوت عطا کرتے ہیں۔ لیکن آج کی تاریخ میں اور پچھلے 100 سالوں کے اندر اس قوم کی کیا درگتی ہوئی ہے، اس قوم کی کیا حالت ہوئی ہے، you can't imagine، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج اس قوم کا نرسنگھار کیا جا رہا ہے، اس قوم کا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، اس قوم کو تباہ و برباد کرنے اور صفحہ ہستی سے مٹانے کی مکمل کوششیں کی جا رہی ہے۔ اور جس یہودی قوم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ یہ قوم ہمیشہ ذلیل ہوتی رہے گی، یہ قوم ہمیشہ رسوائی کا سامنا کرتی رہے گی۔ غیر المغضوب علیہم، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ سے جو یہودی قوم مراد ہے وہی یہودی قوم غیر المغضوب سے مراد ہے۔ تمام حضرات مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر المغضوبی سے مراد یہودی ہے اور ولا الضالین سے مراد عیسائی ہے۔ تو جس قوم کے بارے میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر اعلان کیا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو ذلیل ہوتی رہے گی، اس قوم کی کوئی اہمیت نہیں، اس قوم کی کوئی قدر و منزلت نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیشہ انعامات کی بارش ہوئی، ہمیشہ نوازشات کی بارش ہوئی، ہمیشہ رحمتوں کی بارش ہوئی، لیکن ہمیشہ اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہمیشہ اس قوم نے اللہ کی ناشکری کی، اپنے انبیاء کو بیچ سے چیر ڈالا، اپنے انبیاء کے قتل کی سازشیں کی، جس کی بنا پر اللہ رب العزت کا غضب ان پر نازل ہوا اور ان کو بندر بنا دیا گیا وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ لیکن آج کی تاریخ میں، آج کے ڈیٹ میں اللہ رب العزت نے جس مسلمان قوم کے بارے میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، you are the superior، تم سب سے مضبوط جماعت ہو، تم سب سے مضبوط قوم ہو، تم سب سے طاقتور جماعت ہو، وہ قوم، وہ جماعت آج طاقتور نظر نہیں آ رہی ہے، وہ قوم، وہ جماعت آج مضبوط نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور جس یہودی قوم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ قوم ہمیشہ ذلیل ہوتی رہے گی، یہ قوم ہمیشہ رسوائی کا سامنا کرتی رہے گی، اس قوم کی کوئی اہمیت نہیں، اس قوم کی کوئی قدر و منزلت نہیں، بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں اس دھرتی پر، اس سرزمین پر سب سے مضبوط اگر کوئی تنظیم ہے، سب سے مضبوط اگر کوئی جماعت ہے تو وہ یہودیوں کی جماعت ہے۔ علم میں سب سے اعلیٰ نمبر پر یہودی ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے پہلے پوزیشن پر جن کا نام آتا ہے وہ یہودی ہے۔ تجارت کی دنیا میں، بزنس کی دنیا میں 75 بزنسز پر جن کا قبضہ ہے وہ یہودی ہے۔ یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ کا چیئرمین یہودی، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کو بنایا ہی یہودی نے ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ یہودی پہلے سے مضبوط تھے، پہلے سے طاقتور تھے، پہلے سے ان کے پاس پراپرٹیز تھی، پہلے سے ان کے پاس مال و دولت تھی، بلکہ 1947 تک ان کے پاس رہنے کے لیے اپنی کوئی زمین نہیں تھی، 1947 تک ان کے پاس رہنے کے لیے اپنی کوئی بستی نہیں تھی، ان کے پاس اپنا کوئی پلاٹ نہیں تھا۔ اسرائیل تو 1947 میں ان کو الاٹ کیا گیا ہے، اسرائیل تو 1947 میں لکھت طور پر ان کو دیا گیا ہے۔ اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ تعداد میں زیادہ ہے، یورپ میں ان کی تعداد ہے، امریکہ میں ان کی تعداد ہے، اسرائیل میں ان کی تعداد ہے، بلکہ ان کو آپ اپنی انگلیوں میں گن سکتے ہیں۔ ان کی تعداد پوری دنیا کے اندر 1.5 کروڑ کے سم تھنگ ہے،
اور پورے امت مسلمہ کی تعداد 1,50,00,000,000 سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ قوم جو آج سے 76 سال پہلے غلامانہ زندگی بسر کر رہی تھی، آج سے 76 سال پہلے جن کے پاس رہنے کے لیے اپنا کوئی گھر نہیں تھا، جن کے پاس رہنے کے لیے اپنا کوئی پلاٹ نہیں تھا، جن کے پاس رہنے کے لیے اپنی کوئی زمین نہیں تھی، ہٹلر نے 6 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال کر کے مار ڈالا تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ قوم آج سپر پاور بنی ہوئی ہے؟ وہ قوم آج پوری دنیا پر حاوی ہو چکی ہے، وہ قوم آج پوری دنیا میں سب سے مضبوط کمیونٹی کے طور پر جانی جاتی ہے۔ 3 باتیں ہیں جن پر ان یہودیوں نے عمل کیا جس کی بنا پر آج وہ سپر پاور بنی ہوئی ہے، اور وہ 3 باتیں شریعت کا حصہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جن پر ان یہودیوں نے عمل کیا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو سامنے رکھا، اور دیکھا کہ وہ عرب قوم جن میں ہٹ دھرمی عام تھی، جن میں طاقت مشہور تھی، جو ایک مرتبہ فیصلہ کر لیتے تھے، اپنی آن بان شان کو برقرار رکھنے کے لیے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتے تھے، اس عرب قوم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے محنتیں کی کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں 1,24,000 سے 25 ایسے صحابہ کرام کو پیدا کیا جو جس میدان کے اندر جاتے تھے میدان مار کر کے آتے تھے، جس میدان کے اندر جاتے تھے کامیابی ان کی مقدر ہوتی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا پیغام کیا آیا تھا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا پیغام جو آیا تھا، سب سے پہلے وحی جو آئی تھی وہ تھی اقرا، کہ اے نبی آپ پڑھیے۔ قرأ یقرأ قرآن جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اسٹڈی، ریڈ، ایجوکیٹ، اور پروفیٹ یو ہیو ٹو ایجوکیٹ، اور پروفیٹ یو ہیو ٹو ریڈ، اور پروفیٹ یو ہیو ٹو اسٹڈی۔ تو ان یہودیوں نے دیکھا کہ اگر دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنا ہے تو تعلیم کا راستہ اپنانا ہوگا، اور ان یہودیوں نے تعلیم پر اتنی محنتیں کی کہ اگر آپ ابھی 100 یہودیوں کا انٹرویو لیں گے اور ان میں سے ہر ایک سے پوچھیں گے کہ کیا تم سب پڑھے لکھے ہو، تو ان میں سے ہر ایک یہودی آپ کو یہی کہے گا کہ وی آر ویل ایجوکیٹڈ، ہم سے بڑا پڑھا لکھا کوئی ہے ہی نہیں۔ فیس بک کے استعمال کرنے والے ہم ہیں، بنانے والا یہودی، انسٹاگرام کو استعمال کرنے والے ہم ہیں، بنانے والا یہودی، واٹس ایپ کو استعمال کرنے والے ہم ہیں، بنانے والا یہودی، ٹویٹر کو استعمال کرنے والے ہم ہیں، اور اس ٹویٹر کو خریدنے والا ایلون مسک یہودی، اور خود یہودیوں کے بچے ان چیزوں کو یوز نہیں کرتے ہیں، یہودیوں کے بچے ان چیزوں کے پیچھے اپنی جوانی کو برباد نہیں کرتے ہیں۔ یہودیوں کے بچے آپ کو اسکول میں نظر آئیں گے، یا تو انوویشن روم میں نظر آئیں گے، یا تو کسی کام کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہودیوں کے بچے آپ کو لہو لہب میں نظر نہیں آئیں گے، یہودیوں کے بچے جوانی کو برباد کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ تو ان یہودیوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے قلیل عرصے میں دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا، بڑے بڑے سرماؤں کے پاس گئے، اور طاقت کیا تھی؟ تو انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلی طاقت جو آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، سب سے پہلا کلام جو آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، سب سے پہلا پیغام جو آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ تعلیم تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر سماج کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے، دنیا میں حکومت کرنی ہے، بڑے بڑے سرماؤں کو اپنے پیروں تلے کچلنا ہے، اپنا غلام بنانا ہے، تو تعلیم کا راستہ اپنانا ہوگا، اور ان یہودیوں نے تعلیم کا راستہ اپنایا جس کی بنا پر آج وہ سپر پاور بنی ہوئی ہے۔ دوسری بات جن پر ان یہودیوں نے اسٹرانگلی عمل کیا وہ ہے تجارت، وہ ہے بزنس۔ تجارت کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ یہودیوں کا جو ملک ہے وہ بہت چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اسی چھوٹے سے ملک کے اندر بیٹھ کر اپنے ڈالروں کے ذریعے، اپنی تجارت کے ذریعے، اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے اور اپنے پیسوں کے ذریعے پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے مٹھی میں کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل، آج یہودی غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، غزہ کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ان پر بمباری کی جا رہی ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں، کسی کی جرأت نہیں کہ یہودیوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ بات کہہ سکے کہ اے یہودی تو ظالم ہے، تو غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان یہودیوں نے اپنی تجارت کے ذریعے، اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اپنے ڈالروں اور پیسوں کے ذریعے پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنی مٹھی میں کیے ہوئے ہیں، پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل تجارت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال کی عمر سے تجارت شروع کی، اور 15 سال سے 40 سال کے درمیان آپ ایک بڑے بزنس مین کے طور پر جانے جاتے تھے، آپ ایک بڑے تاجر کے طور پر جانے جاتے تھے۔
آپ ایک بڑے ٹریڈرز اینڈ اکنامک پرسن کے طور پر جانے جاتے تھے۔ تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اس عمل کو غیروں نے اپنایا، اس عمل کو یہودیوں نے اپنایا، جس کی بنا پر آج وہ سپر پاور طاقت بنی ہوئی ہے۔ اور ان تجارت کو ہم مسلمانوں نے نہیں اپنایا، اللہ کی تعلیم کو ہم نے نہیں اپنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے روگردانی کی، جس کی بنا پر آج ہم پیچھے کے پیچھے ہیں۔ سرزمین انبیاء یعنی کہ فلسطین میں آج جو بمباری ہو رہی ہے، آج جو مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے، یہ سارا بم برسانے والا، یہ سارا ظلم کرنے والا اسرائیل کے اندر رہنے والا یہودی ہے۔ اور یہ یہودی پہلے سے مضبوط نہیں تھے، پہلے سے طاقتور نہیں تھے، بلکہ 1947 تک ان کے پاس رہنے کے لیے اپنی کوئی زمین نہیں تھی، اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ لیکن ان یہودیوں نے 3 باتوں پر عمل کیا، جس کی بنا پر آج وہ سپر پاور بنی ہوئی ہے۔ نمبر 1، تعلیم کو انہوں نے عام کیا۔ نمبر 2، بزنس اور تجارت کی دنیا میں اپنا قدم مضبوط کیا۔ اور تیسری بات جن پر ان یہودیوں نے عمل کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے یونٹی اور اتحاد و اتفاق۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اس لیے حاصل کی کیونکہ وہ ایک پلیٹ فارم پر ایک دیوار کی طرح تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں ریسرچ کیا کہ صحابہ کرام نے سب سے پہلی جنگ کون سے لڑی، تو صحابہ کرام نے سب سے پہلی جنگ بدر لڑی، کہ ایک طرف 313 صحابہ کرام تھے اور دوسری طرف 1000 کا لشکر جرار تھا۔ وہاں پر مسلمانوں کو فتحیابی نصیب ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کو کامیابی کیوں ملی؟ ایک تو یہ کہ وہ برحق تھے، ایک تو یہ کہ وہ ایمان بالیقین کے ساتھ تھے، اور پھر شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح تھے۔ صحابہ کرام الگ الگ نہیں تھے، جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا، اس لیے کہ مدد جماعت پر ہوتی ہے۔ آج جبکہ پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں بٹ چکے ہیں، اللہ کی مدد آ کر انتشار کو دیکھ کر واپس چلی جاتی ہے۔ اور آج کے مسلمانوں کا ایمان بھی اتنا مضبوط نہیں، اس لیے کہ اللہ کی مدد کے لیے ایمان بالیقین کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہے لیکن یقین نہیں تو اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کے رولز اور سسٹم کے خلاف ہے۔ اللہ مدد بھیج سکتے ہیں لیکن یہ ان کے قاعدے قانون کے خلاف ہے، اس لیے ایمان بالیقین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتحیابی نصیب ہوئی، لیکن جنگ بدر جب مسلمان 2 پلیٹ فارم پر بٹے، جب مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہوا تو اللہ کی مدد آ کر انتشار کو دیکھ کر واپس چلی گئی، تو 70 صحابہ کرام گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے۔ 70 صحابہ کرام عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ جرم کیا تھا؟ گناہ کیا تھا؟ گناہ صرف اور صرف یہ تھا کہ مسلمان 2 جماعتوں میں بٹ چکے تھے، مسلمان 2 پلیٹ فارم پر کھڑے ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ منتشر مت ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنے اندر انتشار پیدا مت کرو، منتشر مت ہو۔ آج مسلمانوں کے اندر یونٹی باقی نہیں رہی ہے، مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق باقی نہیں رہا ہے، جس کی بنا پر آج مسلمان ذلیل ہو رہی ہے۔ آج مسلمانوں کا نرسنگھار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آپ پر اترے، اللہ کی مدد آپ پر نازل ہو، تو آپ کو یونٹی کو برقرار رکھنا ہوگا، اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اتحاد و اتفاق کو برقرار نہیں رکھا تو اسپین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، وہاں پر تقریباً 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن آج وہاں کوئی اذان دینے والا نظر نہیں آتا۔ بخارا اور سمرقند میں جہاں پر بخاری شریف لکھی گئی، اس جگہ کو تار تار کر دیا گیا۔ بغداد میں ہلاکو خان نے 6 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ جرم کیا تھی؟ وجہ کیا تھا؟ گناہ کیا تھا؟ گناہ صرف اور صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو گیا تھا، مسلمانوں کے اندر یونٹی باقی نہیں رہی تھی، مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق باقی نہیں رہا تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، ہمارے معاشرے کے اندر یونٹی برقرار رکھے۔